أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 80 سے 84۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ بل انتم قوم مسرفون۔ وما كان جواب قومه الا ان قالوا اخرجوهم من قريتكم انهم اناس يتطهرون۔ فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين۔ وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين۔ اللہ رب العزت نے آیات زیر تفسیر میں معرکہ حق و باطل کی مثال کے طور پہ اور اس کے نمونے کے طور پہ جس قوم کا تذکرہ کیا ہے وہ ہے قوم لوط۔ یہ لوط حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک امتی تھے اور آپ کے چچا زاد بھائی بھی تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لائے تھے جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا اور ابراہیم علیہ السلام معجزانہ طور پہ اللہ کی رحمت اور اس کے فضل سے آگ سے صحیح سلامت باہر نکل آئے، تو اس وقت جو چند لوگ ایمان لائے ان میں ایک حضرت لوط علیہ السلام بھی تھے، اور پھر بعد میں اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چند ایمان والے ساتھیوں کے ساتھ ملک عراق سے ہجرت فرمائی ملک شام کی طرف۔ ایمان والوں کے اس لشکر کے اندر لوط علیہ السلام بھی شامل تھے، اور اہل شام یا ملک شام کی طرف ہجرت کرنے کے بعد اسی علاقے کے اندر موجود کچھ بستیاں تھیں، ان بستیوں کی طرف اللہ رب العزت نے حضرت لوط علیہ السلام کو بطور رسول مبعوث فرمایا اور ان کی ذمہ داری لگائی کہ آپ ان بستیوں والوں کو ہمارا پیغام پہنچا دیں، اور وہ جن برائیوں کے اندر
مبتلا ہیں ان برائیوں کے نقصانات سے ان کو آگاہ کیجیے۔ اور ان کی قوم کو، ایک تو قوم لوط کہا جاتا ہے، دوسرا ان کی قوم کو اہل سدوم بھی کہا جاتا ہے، سین دال واو میم، یہ ان کی بستیوں کا نام ہے، اور ان بستیوں میں رہنے والوں کو اہل سدوم بولا جاتا ہے۔ اور قرآن مجید نے ان کی بستیوں کو، انہی علاقوں میں رہنے والے جو لوگ ہیں اہل سدوم، انہی کو اللہ رب العزت نے المؤتفقات بھی کہا۔ المؤتفقہ واحد بھی استعمال ہوا، اور المؤتفقات کا مطلب ہے الٹی جانے والی بستیاں، کیونکہ بالآخر اللہ کا جب ان پہ عذاب آیا تو پھر یہ بستیاں اٹھا کر زمین پہ دے ماری گئیں، اور پھر اوپر سے ان پہ کھنگر والے نوکیلے پتھروں کی بارش برسا دی گئی۔ استغفر اللہ ونتوب الیہ۔ تو یہ حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ ہے۔ اس قوم کے اندر دیگر قوموں کی طرح کفر و شرک، پیغمبروں کی تکذیب اور اللہ کی نافرمانی کے ساتھ ساتھ جو خاص ایک گناہ اور جرم تھا جس کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کئی ایک مقامات پہ ہائی لائٹ کیا ہے، وہ ہے عورتوں کو چھوڑ کر، فطری طریقے کو چھوڑ کر مردوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ بدفعلی کرنا اور اپنی جنسی خواہش کو پورا کرنا۔ اور یہ ایک غیر فطری کام ہے، غیر انسانی کام ہے، اور اس سے پہلے، اس قوم سے پہلے یہ اس زمین پہ یہ گناہ کسی قوم نے نہیں کیا، اور شاید لوگوں کو اس گناہ کے متعلق علم بھی نہیں تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ عورتوں سے نکاح کر کے، شادی کر کے، ان کو بیویاں بنا کر، گھر بسا کر، اور اولاد کی طلب اور خواہش کو لے کر زندگی گزارنا اور اپنی جنسی خواہش پوری کرنا، یہ تو ایک پسندیدہ فعل ہے، اور اللہ پاک کا یہ منشا ہے۔ اس نے پیدا ہی انسان کو ایک مرد اور ایک عورت سے کیا، اور آگے پھر ان کی افزائش نسل اور گروتھ کے لیے اللہ پاک نے یہ سلسلہ جاری فرمایا۔ اور جو میاں بیوی کی شادی ہوتی ہے، مرد اور عورت کی، اس کے اندر صرف اور صرف جنسی خواہش کو پورا کرنا ہی مقصد نہیں ہوتا، اور بھی بہت سے مقاصد حاصل کیے جاتے ہیں۔ یہ تو اللہ رب العزت نے ایک رشتے کو جوڑنے کے لیے اس کے اندر ایک کشش رکھ دی ہے، ورنہ اس کے اصل مقاصد تو اور ہیں، جیسے اولاد کو حاصل کرنا، اور اسی طرح ایک گھر بسانا جو انسان کے سکون اور آرام کا ذریعہ ہوتا ہے۔ یہ جو مردوں کے ساتھ بدفعلی ہوتی ہے، اس کے اندر تو صرف اور صرف مقصد جنسی خواہش کا پورا کرنا۔ بہرحال یہ ایک غیر فطری فعل ہے، اور مرد کا مرد کے ساتھ اپنی خواہش پوری کرنا، بدفعلی، اللہ اکبر۔ اور یہ خواہش یقیناً دبر سے پوری کی جاتی ہے، پخانے والی جگہ سے، اور بدقسمتی سے کئی مردوں کو بھی یہ بیماری ہوتی ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ بھی یہی حرکت کرتے ہیں کہ وہ عورت کے ساتھ دبر سے مجامت کرنے کی، انٹرکورس کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور عورت کے لیے یہ تکلیف دہ بھی ہے، اور یہ کئی بیماریوں کا سبب بھی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مردوں پر لعنت فرمائی ہے جو اپنی عورت کے ساتھ غیر فطری طریقے سے ملاقات کرتے ہیں اور اپنی خواہش کو پورا کرتے ہیں۔
مرد کے ساتھ اپنی جنسی خواہش پوری کرنا، ہم جنس پرستی، عورت کے ساتھ اور مرد کے ساتھ اپنی خواہش پوری کرے، غیر فطری۔ اور یہ غیر فطری ایجنڈا یہ شیطان کا ایجنڈا ہے، اور آج یورپ کے اندر اس نظریے کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے، اور کئی ایک ممالک کے اندر تو باقاعدہ یہ ایک قانون کی شکل بھی اختیار کر چکا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن مجید نے تو اس کی مذمت فرما دی ہے، اور سنن ابی داؤد اور ترمذی وغیرہ کے اندر تو ایک حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مرد کے ساتھ بدفعلی کرتا ہے، فاعل اور مفعول، کرنے والا بھی اور کروانے والا بھی، اگر کروانے والا بھی اپنی رضامندی سے کروا رہا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاعل اور مفعول، کرنے والا اور کروانے والا، دونوں کو قتل کر دیا جائے، اس قدر یہ کبیرہ گناہ۔ اور ضمناً بات چل رہی تھی کہ مرد عورتوں کے ساتھ غیر فطری طریقے سے جو اپنی خواہش پوری کرتے ہیں، وہ بھی چونکہ اسی کے ساتھ اس کی ریزمبلنس ہے، جیسے کسی مرد کے ساتھ خواہش پوری کی جاتی ہے، تو اس کے متعلق بھی میں مزید یہ بات عرض کر دوں۔ اللہ اکبر، کئی خواتین ہیں جو ایسے مردوں کے ساتھ کمپرومائز کیے رکھتی ہیں اور زندگی گزارتی رہتی ہیں، محسوس تو کرتی ہیں لیکن بس گھر بسانے کے لیے۔ اور اس سلسلے میں شیخ ابن باز رحمہ اللہ اور سعودی عرب کے دیگر کبار علماء کے باقاعدہ یہ فتوے ہیں کہ عورت کا ایسے مرد کے ساتھ زندگی گزارنا یہ جائز نہیں ہے، عورت کو ایسے مرد سے ہر صورت طلاق لے لینی چاہیے، خلا کا مطالبہ کر دینا چاہیے جس عورت کا مرد اس کے ساتھ اس طریقے سے بدفعلی کرتا ہے اور غیر فطری طریقے سے وہ اپنی حاجت پوری کرتا ہے۔ آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں پڑھتے ہیں، وَلُوطًا، اور لوط کو بھی، کیونکہ پیچھے تذکرہ چل رہا تھا کہ ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو، ہود علیہ السلام کو، صالح علیہ السلام کو، اور اب فرمایا کہ ہم نے بھیجا وَلُوطًا، اور لوط کو بھی بھیجا، مراد بھیجا ہے، اگرچہ لفظ یہاں موجود نہیں ہے۔ اذ، جب، قالا، اس نے کہا، لی سے، قومی ہی، اپنی قوم، جب اس نے اپنی قوم سے کہا، کیا تأتونا، تم، لفظی معنی ہے تأتونا، تم آتے ہو، تو مراد ہے ارتکاب کرتے ہو، الفاحشۃ، بے حیائی کا، کیا تأتونا، اگر یأتونا ہوتا تو پھر معنی ہونا تھا وہ آتے ہیں، اور تأتونا کا معنی تم آتے ہو، اتأتون الفاحشۃ، کیا تم آتے ہو بے حیائی کی طرف، یا ترجمہ کریں گے کیا تم ارتکاب کرتے ہو بے حیائی کا، ما کا یہاں ترجمہ کریں گے نہیں، ما سبق، نہیں سبقت لی، کم، تم سے، بی کے متعلق، ہا کی ضمیر لوٹ رہی ہے الفاحشۃ کی طرف، بہا، اس فحاشی میں، اس بے حیائی میں، اس بے حیائی میں تم سے سبقت نہیں لی، من احد، کسی ایک نے، کسی نے، من العالمین، جہانوں میں سے، اقوام عالم میں سے کسی نے یہ اس بے حیائی میں تم سے سبقت نہیں لی کا مطلب سادہ ترجمہ اور سیدھا ترجمہ یوں بنے گا کہ تم سے پہلے جہانوں میں سے اس کا کسی نے ارتکاب نہیں کیا،
تم سے سبقت نہیں لی کا مطلب کہ تم سے پہل نہیں کی، تم سے پہلے کسی نے یہ حرکت نہیں کی۔ ما سبقکم بہا من احد من العالمین، جو تم سے پہلے جہانوں میں سے کسی نے نہیں کی، یا جس کا ارتکاب تم سے پہلے جہانوں میں سے کسی نے نہیں کیا۔ اور یہ بات کہہ کے اس گناہ کی سنگینی کی طرف اشارہ کر دیا کہ صرف یہ ایک گناہ ہی نہیں ہے، بلکہ ایک ایسا گناہ ہے کہ جس کی مثال اس سے پہلے موجود ہی نہیں ہے، اور تم جب اس گناہ کا ارتکاب کرو گے اور اس کی بنیاد رکھو گے تو گویا قیامت تک آنے والے جتنے بھی لوگ اس برائی کا ارتکاب کریں گے ان سب کا گناہ بھی تمہارے نامہ اعمال میں ڈالا جائے گا۔ یہ بھی قاعدہ قانون ہے نا کہ جو کسی برائی کی بنیاد رکھتا ہے نا تو سارے لوگ جتنے بھی اس کے بعد گناہ کرتے ہیں ان سب کا گناہ بھی اسے اٹھانا پڑے گا۔ جیسے حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے نے قتل کی بنیاد رکھی تھی، انکم، بے شک تم، لم زبر لا، یقیناً، تأتون، آتے ہو، الرجال، مردوں کے پاس، شہوتاً، شہوت سے، زیادہ تر تو وہ چھوٹی عمر کے بچوں سے ہی بد فعلی کرتے تھے، لیکن عورتوں کے مقابلے میں الرجال کا لفظ سب کے لیے ہی استعمال ہو جاتا ہے۔ انکم لتأتون الرجال، بے شک یقیناً تم مردوں کے پاس آتے ہو، شہوتاً، شہوت سے، شہوت کے ساتھ، جنسی خواہش کو پوری کرنے کی نیت سے تم مردوں کے پاس آتے ہو، من سے، دونی، سوا، یا چھوڑ کر، النسائی، عورتوں کے، عورتوں کے سوا مردوں کے پاس آتے ہو، اور سادہ ترجمہ کریں گے، مزید آسان ترجمہ، عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس آتے ہو، دونی کا معنی چھوڑ کر۔ انکم لتأتون الرجال شہوۃ من دون النساء، بے شک تم تو عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس شہوت سے آتے ہو۔ یعنی عورتوں سے مراد بھی یہ نہیں ہے کہ جس مرضی عورت کے پاس جنسی خواہش پوری کر لیں، بلکہ عورت کے ساتھ نکاح کر کے اس سے اپنی جنسی خواہش پوری کرو، جیسا کہ لوط علیہ السلام کا یہ قول قرآن مجید کے اندر موجود ہے کہ اللہ کے بندو، یہ قوم کی بیٹیاں یہ تمہارے پاس موجود ہیں تو ان کو چھوڑ کر تو مردوں کے پاس کیوں جاتے ہو؟ تو قوم کی بیٹیاں موجود تھیں، ان سے آپ نکاح کرو اور اپنی جنسی خواہش پوری کرو۔ اللہ اکبر۔ بلکہ انتم، ہو تم، قوم، ایسی قوم یا ایسے لوگ، مسرفون، جو حد سے گزرنے والے ہیں۔ میم پیش مو اسم الفاعل، کرنے والا کا معنی پیدا ہوتا ہے، مسرفن، حد سے گزرنے والا۔ اسراف یہی ہوتا ہے نا جسے فضول خرچی کہتے ہیں ہم، تو اسی سے ہے مسرفن، اسراف کرنے والا، حد سے گزرنے والا۔ بل انتم قوم مسرفون، بلکہ تم حد سے گزرنے والے لوگ ہو۔ وما کانا، واو اور ما نا، کانا تھا جواب قومی ہی، اس کی قوم کا، وما کانا جواب قومی ہی، اور اس کی قوم کا جواب نہ تھا، الا، مگر، یہاں ما کا ترجمہ نہیں کر رہے ہیں کیونکہ جملے میں آگے الا آ رہا ہے، تو الا کی وجہ سے ما کا ترجمہ یقینی طور پہ نہیں ہوگا۔ وما کانا جواب قومی ہی، اور اس کی قوم کا جواب نہ تھا، الا، سوائے اس کے، ان کے، قالو، انہوں نے کہا، سوائے اس کے کہ انہوں نے کہا، اخرجو، نکال دو، ہم انہیں، من قریتکم، من قریتی، بستی سے، کم، اپنی۔ انہوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ انہیں، یہ جو لوط علیہ السلام اور ان کے ساتھی ہیں نا جو ہمیں اس برائی سے روکتے ہیں،
ان کو اس بستی سے نکال دو، نکالو انہیں اس بستی سے۔ اللہ اکبر۔ آج بھی اگر کوئی شخص کسی مجلس میں، یاروں دوستوں کے کسی مجلس میں، کسی فنکشن میں برائی کے خلاف بات کرنے والا ہو تو اسے لوگ پسند نہیں کرتے، کہتے ہیں اسے تو یہاں سے نکالو یار، یہ ہماری آزادیوں اور بدماشیوں کے اندر رکاوٹ ہے۔ انہوں نے کہا کہ نکالو، ان کو نکالو۔ اب یہ آخری جو کے بعد ہم جمع کی ضمیر ہے، کیونکہ لوط علیہ السلام اکیلے تو نہیں تھے نا، ان کے ساتھ اور بھی چند ایمان والے لوگ بھی ہوں گے جو اس برائی سے منع کرتے ہوں، ان کے صحابہ۔ ان کو نکالو اپنی بستی سے، انہم، اور مزید طنز کرتے ہوئے کہنے لگے کہ انہم، بے شک یہ، اناسن، ایسے لوگ ہیں، اناسن، ایسے لوگ ہیں، یتطہرون، جو بہت پاک باز بنتے ہیں۔ یتطہرون کے اندر کچھ زائد حروف ہیں، تو اس وجہ سے ہم اس کا ترجمہ کر رہے ہیں بہت پاک صاف بنتے ہیں، یہ بڑے متقی پرہیزگار، بڑے پاک صاف بنتے ہیں، انہیں تو نکالو یہاں سے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ برائی سے روکنے والوں کے شکر گزار ہونے کی بجائے ان کے ساتھ کتنا مس بہیو کیا جا رہا ہے۔ فا، پھر انجینا، فا تو یا پھر فانجینا، تو ہم نے بچا لیا، ہم نے نجات دی، ہم نے بچا لیا، وہ اسے، لوط علیہ السلام، وَأَهْلَهُ، اور اس کے گھر والوں۔ بعض اہل علم نے لکھا ہے کہ لوط علیہ السلام پر ایمان لانے والے صرف ان کے گھر والے تھے، اس لیے اللہ پاک نے کہا کہ تو ہم نے بچا لیا اسے اور اس کے گھر والوں کو۔ اور بعض اہل علم نے کہا کہ اہل سے مراد وہ سارے لوگ ہی ہیں جو آپ پر ایمان لائے تھے، وہ سارے ہی آپ کے گھر والے تھے، وہی اصل آپ کا اہل تھا، آپ کا کنبار خاندان تھا۔ اللہ، سوائے، امرأتہ، وہ اس کی بیوی کے، سوائے اس کی بیوی کے، مگر اس کی بیوی، یعنی بیوی کے سوا اس کے اہل بیت، گھر والے بچا لیے، خاندان کے باقی لوگ بچا لیے، صرف بیوی نہیں بچائی۔ یہاں سے ایک اور نقطہ بھی نکلتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں کچھ لوگ اہل بیت کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو شامل ہی نہیں کرتے، کہتے ہیں جی وہ آپ کی بیویاں نہیں اہل بیت میں آتی ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور دیگر ازواج۔ اگر بیوی اہل بیت میں نہیں آتی تو پھر کون آتا ہے؟ اور اس آیت کے اندر اس بات کی دلیل بھی موجود ہے۔ اللہ پاک نے کہا کہ ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو، اس کے اہل کو بچا لیا، تو پھر وضاحت کرنی پڑی کہ اگر صرف اہل کہہ دیا جاتا تو پھر تو اس میں بیوی بھی آ جانی تھی، اہل میں بیوی بھی آ جانی تھی اگر اللہ پاک وضاحت نہ کرتے تو۔ اس لیے اللہ پاک کو اس اہل میں سے مستثنا قرار دینا پڑا امرأتہ کو، اللہ، سوائے یا مگر، امرأتہ، اس کی بیوی کے۔ تو ثابت ہوا کہ اہل بیت میں، انسان کے اہل و عیال میں اس کی بیوی شامل ہوتی ہے، اس لیے اللہ پاک نے اس کو مستثنا قرار دیا ہے۔ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ، تو ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو بچا لیا مگر اس کی بیوی، کانت، تھی وہ، کانا مذکر ہوتا ہے، کانت مؤنث، کانت تھی وہ، من الغابرین، پیچھے رہنے والوں میں سے، وہ پیچھے رہنے والوں میں سے تھی، یعنی وہ لوط علیہ السلام کے ساتھ ہجرت کرنے میں بھی، یا اس جگہ سے جب عذاب آتا ہے تو اللہ پاک نبیوں کو کہتے ہیں نا کہ اب آپ یہاں سے نکل جائیں، یہاں عذاب آنے لگا، تو اس وقت بھی وہ ساتھ نہیں نکلی۔ جیسے نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا، تو یہ نوح علیہ السلام کہتے رہے کہ بیٹا آ جاؤ، کشتی میں سوار ہو جاؤ ایمان والوں،
لیکن وہ نہیں آیا۔ اسی طرح یہ بیوی اسی جگہ رہ گئی، اس نے کہا کہ مجھے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایمان لانے میں وہ پیچھے رہ جانے والی تھی، کانت من الغابرین، وہ پیچھے رہنے والوں میں سے تھی، ہر لحاظ سے پیچھے رہنے والوں میں سے تھی۔ وَأَمْطَرْنَا، اللہ پاک ہمیں پیچھے رہنے والوں سے بچائے۔ وَأَمْطَرْنَا، اور ہم نے بارش برسا دی، علیہم، ان پر، مطرن، زبردست بارش۔ امطرنا کے اندر ہی بارش برسانے کا مفہوم موجود تھا، لیکن آگے اس کا ایک تاکیدی مصدر استعمال کیا تاکید کے لیے، مطرن، زبردست بارش۔ یہ کوئی عام بارش نہیں تھی پانی کی بارش، مطرن، ایک زبردست بارش، اور وہ پتھروں کی بارش تھی، جیسا کہ قرآن مجید کے دیگر مقامات پہ اس کی وضاحت موجود ہے۔ اور یہ وضاحت بھی موجود ہے کہ اللہ پاک نے ان بستیوں کو اٹھا کر الٹا کر نیچے پھینکا، پھر اس کے اوپر سے پتھروں کی بارش برسائی، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ ان بستیوں کو المؤتفقات کہا گیا، الٹنے والی بستیاں۔ فانظر، پس دیکھ، کیفا، کیسا، کانا، تھا یا ہوا، عاقبت، اینڈ، انجام، المجرمین، مجرموں کا، پس دیکھ مجرموں کا انجام کیسا ہوا۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ ہمیں انبیاء کرام کے رستے پہ، ان کی دعوت پہ چلنے کی اور اس کو قبول کرنے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر قسم کے کفر و شرک سے اور اللہ پاک کی نافرمانی سے، بغاوت سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔